کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ چوتھے سٹیج پہ کینسر چلا گیا ہے، تو اب آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس تھوڑے وقت کی قدردانی کیجیے۔ چاہے اللہ تو لمبی زندگی بھی دے سکتا ہے، بیماری کو کافور بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں۔ میں آپ کو اس ضمن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اس موضوع سے تو جڑی نہیں لیکن شعور کی بات ہے، آپ کو میں ضرور وہ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے، انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیماری اس نوعیت پہ ہے کہ اللہ چاہے تو آپ برسا برس جئیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی 1.25 مہینہ آپ کی زندگی ہے، تو آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ حقوق اللہ حقوق العباد ان کی تلافی کیجئے، ذکر فکر میں وقت گزاریے۔ تو وہ مجھے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، وہ فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بھی دکھلا رہا ہوں۔ تو ایک بڑا اچھا ڈاکٹر تھا میرے ملنے والا، میں نے کہا آپ اس سے مل لیجئے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو حضرت آپ کے بھیجے ہوئے تھے تو وہ بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے، کوئی 1 ماہ کے مہمان ہیں، تو باقی انہیں تکلیف ہو تو داخل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی تکلیف وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کرے، ذکر فکر میں لگے۔ تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے، میں آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں، جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے، لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا۔ تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دم شم بھی کیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے، چونکہ ایک تو بیماری تھی، پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا 1 مہینہ 1.25 مہینہ آپ کے پاس ہے، تو اب یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی کہا، دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا تو اس نے بھی یہی کہا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے ان کو ریلیکس کر دیا، بالکل آپ پریشان نہ ہو، ختم۔ اب وہ واقعی وہ ان کو لگا کہ میں تو، چونکہ ایک بوجھ تھا نا، نفسیاتی بوجھ، وہ اتر گیا۔ وہ گئے تو وہ پورے 8 دن جس نے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنی تھی وہ اس کی تعریف کرتا رہا، کتنا اچھا ہے، کتنا فیض ہے، اتنا ہجوم تھا، پورے 8 دن بعد پھر حاضری تھی، پھر گیا اور پھر کہا کیا کیسا ہے، انہوں نے کہا جو بڑا فرق ہے، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوسرا دم ڈال دیا۔ تو اگلے 8 دن بھی وہ اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر اگلے ہفتے گئے، چوتھے ہفتے واپس آ رہے تھے، راہ والی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے خبر ملی اور مجھے سارا واقعہ کسی نے سنایا، تو میں نے کہا اس ظالم نے 1 مہینے اس شخص نے جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھین لیا اس سے، اس نے جو مصلی بچھا کے جو ہے وہ اللہ سے لو لگانی تھی وہ چھین لے۔ اسی لیے فاسقوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی یہ کم نحوست ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کم نحوست ہے۔ اور اس نے جو حقوق العباد کی تلافی کرنی تھی، ظاہر زندگی گزری ہے، کوئی کسی سے سختی تلخ بات ہو جاتی ہے تو کسی سے جا کہنا تھا میاں میں تو مہمان ہوں مجھے معافی دے دے، تو وہ حق بھی سچ لیا۔ وہ پورا مہینہ صبح سے شام تک، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے وہ صاحب، میں نام نہیں لیتا، تو جمعے میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ بڑا فیض ہے یار، مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ ہوا کیا کہ وہ نفسیاتی بوجھ اتر گیا، اور ہوا وہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، تو وہ اس سے اللہ کا ذکر چھین لیا۔ یہ بڑی باریک چال ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ایک صاحب تھے، وہ عیسائی ہو گئے ایک زمانے میں، اور تھے وہ امام مسجد، تو وہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، اور وہ سیالکوٹ کا علاقہ تھا۔ تو کچھ علماء علاقے کے گئے، جا کے اس کو کہا کہ یار
ہمیں بتاؤ نا کیا ہوا, کون سی دلیل تمہیں اچھی لگی اور تم نے اسلام چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا, سخت جھاڑے کا موسم, تو زمانے میں وہ ہیٹر شیٹر تو مسجدوں میں ہوتے نہیں تھے, تو بڑی مشکل سے وضو کیا تھا, کنویں پہ جا کے پانی نکالا, وضو کیا, اور میں جو ہے وہ ٹیک لگائے ایسے تھا تو میری آنکھ لگ گئی, ادھر اقامت ہو گئی. تو اب اگر میں وضو کرنے جاؤں تو ویسے نفس بھی نہیں مان رہا تھا اور نمازیوں کا اپنا پریشر ہوتا ہے, تو میں اٹھا اور نماز پڑھا دی. لیکن میرے دل میں بڑا ڈر لگا کہ میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے تو مجھے میرے اوپر کوئی عذاب آئے گا. لیکن سارا دن گزر گیا, کوئی عذاب نہیں آیا. پھر اگلے دن, اس سے اگلے دن, پھر آہستہ آہستہ میرا یہ معمول ہونے لگا کہ میں ایسی نماز پڑھا دیتا. ایک دن میں جنابت سے تھا اور میں ہمت کر لی اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھا دی. لیکن آج میں ڈرا کہ آج کوئی قہر کی بجلی ٹوٹے گی اور آج میرے اوپر عذاب آئے گا. لیکن سارا دن گزر گیا. شام میں نے فیصلہ کیا اسلام دین ہی سچا نہیں ہے, تو میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو علماء نے کہا تو کہتا ہے میرے اوپر عذاب نہیں آیا, اللہ نے اپنا دین چھین لیا ہے. تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا, اللہ نے اپنا دین چھین لیا ہے. اللہ کسی سے توفیق سلب کر لے, یا تھپڑ تو اس کو ماریں گے نا, اس بچے کو جس کو آپ داخلہ جس کا ختم نہیں کرتے. کان تو اس کو پکڑائیں گے جس کو آپ کا اپنا بچہ سمجھیں گے, اور جس کو آپ نکال ہی دیں گے, نہ اس کو تھپڑ ماریں گے, نہ اس کو سزا دیں گے, نہ اس کو کان پکڑوائیں گے, نہ اس کو فائن کریں گے. فائن تو اسی کریں گے جس کو اپنا سمجھیں گے. تو اگر ٹانگ ٹوٹ جائے, کوئی اور نقصان ہو جائے, تو یہ تو اللہ کا ایک پیار کا روپ ہے کہ وہ تجھے سمجھاتا ہے, تنبیہ کرتا ہے تجھے. لیکن اس نے تجھ سے اپنا دین ہی چھین لیا, اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا, ان عاملوں سے بچو. اتنی باریک چالیں ہیں ان کی. اور اب ہوا کیا کہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی بوجھ تو تھا کہ 1 مہینہ میری زندگی ہے, تو اس نے وہ اتار پھینکا, کچھ نہیں ہوگا آپ کو. تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو جو ہے وہ اس کا وہ بھی, اور اس کا جو مہینہ تھا اللہ کے ساتھ لو لگانے کا, وہ اس فاسق فاجر اس عامل کی تعریف میں گزر گیا. حتیٰ کہ وہ درمیان میں جو 3-4 خطبات جمعہ آئے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر چلتا رہا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جہالت جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. تو بات کر رہا تھا کہ شعور کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر منزل آگے بڑھتی ہے. تو اگر آپ مجھے اسلام کا دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احد کے موقع پہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, تو اس وقت جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں, اس کو آگے دفن کیا جاتا تھا. یعنی دنیا میں بھی وہ آگے اور دین میں بھی وہ آگے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی تقریب تھی, تو جو آگے والی رو تھی کرسیوں پہ کہ وہاں ڈی ایس پی صاحب کو, وہاں اس طرح کے عہدیداروں کو جو منصبدار ہیں, انتظامی امور کے مائع جو ہیں وہ بڑے, ان کو بٹھایا گیا. اور پیچھے والی جو ہے وہ رو تھی, وہاں ٹیچرز کو, ہیڈ ماسٹر, پروفیسر وغیرہ کو بٹھایا گیا. تو وہاں سے جو واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس کا ایک ذکر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ کہا کہ ایک پروفیسر کو دوسری رو میں بٹھایا جائے اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک انتظامی سربراہ کو آگے بٹھایا جائے, تو یہ قوم کیسے آگے بڑھ. وہ اس پہ رو رہے تھے. اور آج جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے, اللہ اکبر, وہ مسجد کے اندر ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے جاہل مولوی صاحب کا کہ مولوی صاحب رکھنے اور 4-5 جاہل بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر خودکشی جائز ہو تو خودکشی مولوی صاحب کو کر لینی چاہیے, لیکن یہ شریعت جائز قرار نہیں دیتی. تو اب یہ جہالت ہو گئی. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے, میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. آج یہ تو پھر یہ قوم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی. 2 کو 2 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 4 آتا ہے, یہ اللہ کا ضابطہ ہے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹکرے مارنے والی بات ہے. کبھی ہم اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں, کبھی اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. تعمیر ہو جس سے آدم کی, یہ وہ گل ہی نہیں, اس مٹی سے کچھ نہیں نکلنے والا. جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے, علم کی تکریم نہیں ہوگی, علم کی عزت نہیں ہوگی, علماء تیار نہیں ہوں گے, اور عصری دینی تکوینی ہر طرح کے فنی علوم, سب طرح کے علوم جب تک نہیں سیکھیں گے,
کبھی بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ بات طے شدہ ہے, 2 ضرب 2 کے حاصل ضرب کی طرح ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں. شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا. جن قوموں نے آج عروج پایا ہے ان کی تعریف پڑھ لے, ایسا ہی ہوا ہے. تنے بزدہ سے بیزار ہے حق, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور علم کی آماج گاہیں اجڑ جائیں اور جاہلوں کو ہم جو ہے وہ مناصب کے اوپر بٹھا دیں تو ہم سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ترقی پا جائیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں علم کی آماج گاہوں کو آباد کرنا ہوگا. اب جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے. تو صرف ہمیں ہمارے حصے کا کام کرنے کا کہا گیا ہے. ہمارے ہاں ذمہ داری بھی وہی ہے اور ہمارا رب ہم سے پوچھے گا بھی اتنا. اس لیے جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو نبھاؤں اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. اللہ اکبر. اور وہ ہم نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوں گی. انہی آماج گاہوں سے نور پھوٹے گا, یہیں سے اجالے پھوٹیں گے. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی چراغ علم روشن ہو وہاں اپنے جگر کا خون ضرور ڈالیں. یہ کام کرنے والوں کے لیے آج کے دور میں دین کا خلوص کی بنیادوں پہ کام کرنے والے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ملیں گے نہیں, انگلیوں پہ گرنے والے لوگ ہوں گے چند. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کو بھی کام کے لیے وسائل رکاوٹ بن جائیں. تو اللہ نے جس کو جو دیا ہے, صلاحیت ہے, مال ہے, وہ نچھاور کر دیں تاکہ ان کو کم از کم اس باب کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. ویسے بھی فرمایا گیا کہ دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا قرب قیامت میں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ دین کو درہم و دینار کے بدلے میں بیچیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وسائل کی بہرحال ضرورت ہوگی. وہ زمانہ تھا کہ علماء برکت کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے پاس آ کے پڑھ کے وہیں سے چلے جاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بالکل بچہ تھا, والد گرامی کے پاس جو لڑکے پڑھتے تھے وہ ہماری بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہوتے اور جو ہے وہ بہت خدمت کرتے ہوتے. لیکن آج جو ہے وہ میں تو اپنے طلباء سے کو خدمت نہیں لے سکتا. اس وقت وہ مسجد میں جا کے سو رہتے اور بیٹھک میں آ کے جو ہے وہ دن کو سبق پڑھ لیتے. تو آج کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج اچھی عمارتیں بنانی پڑیں گی, اچھا ماحول دینا پڑے گا, ایک چھت تلے سب کچھ فراہم کرنا پڑے گا. تو پھر تقاضے بدل گئے ہیں. جب تقاضے بدل گئے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کام دینا ہوگا, اور اس راستے کے اندر خرچ کیا گیا مال. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات میں خلوص کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اعانت دین میں ایک دانگ یعنی ایک ٹگا خرچ کرنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ اس سے اعانت دین ہوگی, دین کو تقویت ملے گی. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا ہمیں بہت بڑے سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں. یہ جتنے لوگ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو لاکھوں نہیں ہیں, ہزاروں نہیں ہیں, چند 100 لوگ ہیں. اگر آپ چند 100 لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے, ہمارا ایک بیٹا دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے, اگر پڑھ رہا ہے تب بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو سمجھیں کہ ایک بیٹا ہمارا اولاد سے, ایک ہمارا بھائی, ایک ہمارا دوست دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے اور اس کا خرچہ میرے ذمے ہے. صرف اتنے لوگ جڑ جائیں اور کہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ ان کو وسائل کے لیے کچھ نہ کہنا پڑے, اور یہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. باقی ماشاءاللہ انہوں نے کر دکھایا. میں تو جاتا ہوں تو بڑے بڑے مزار دیکھ کر کے بعض کا طبیعت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اتنے مزار بنانے کی ضرورت تھی, جامع بنایا جاتا. لیکن یہاں مزار دیکھ کے مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ جامع اس سے پہلے بن چکا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں کا حق ہے کہ جو ہے وہ ان کو اعزاز و تکریم دی جائے اور ان کی عزت افزائی کی جائے. تو اللہ اس مسجد کو, اس دارالعلوم کو آباد رکھے. صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا. ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے, لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے. لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا, ہم میں سے
اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، بتایا حضور نے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اراکین اسلام اس کو بیان کیے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ 3 چیزیں تھیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو۔ اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا۔ حضور نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا، اور ہر سیڑھی پہ حضور نے آمین آمین پکارا۔ تو بعد میں جب حضور سے پوچھا گیا حضور بات سمجھ نہیں آئی، کوئی دعا مانگنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ جب پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک کا کالود ہو
جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہوا۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو پھر دوسری سیڑھی پہ میرا قدم آیا تو اس نے کہا اس شخص کی ناک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے جنتی نہ ہو سکا۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو کہا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے حضور آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو ماہ سیام آئے اور گزر جائے اور ہم اس کے دامن سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں جو ساون میں بھی ترہائے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو وہ کب سیراب ہوں گے؟ جو موسم نور میں، موسم رمضان میں بھی پیاسے رہ جائیں گے، جن کا من سیراب نہیں ہوگا، جن کے باطن میں جو ہے وہ تقوی کے پھول نہیں کھلیں گے، تو وہ کھیتیاں پھر ہری کب ہوں گی؟ جو موسم بہار میں بھی ہری نہیں ہوں گی، جو موسم رحمت میں بھی ہری نہیں ہوں گی، جو کھیتیاں موسم مغفرت میں بھی ہری نہیں ہوں گی، موسم نجات میں بھی ہری نہیں ہوں گی، تو مجھے بتائیے کہ وہ کب ہری ہوں گی؟ ان کی خزاں کب ختم ہوگی؟ تو یہ موسم بہار کا ہے، یہ گھڑیاں بہار کی ہیں۔ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ ماہ سیام کے لمحے نصیب ہوتے ہیں یا کہ نہیں۔ آئیے اس ماہ سیام کو سچی توبہ کر کے ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور زندگی کا حقیقی حسن اور حقیقی جمال کشید کریں۔ رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جان۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں، اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو، وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو، وربک عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا۔ اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے ہیں۔ کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو، وربک عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ والا صوفا یوتی کا ربو کا پتر، ذرا دیکھیے تو صحیح،
لام جو تاکید کا آیا نا صوفہ کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے، ضرور ضرور راضی کریں گے. والا صوفہ یعطی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا. اللہ اکبر. والا صوفہ یعطی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے. والا صوفہ یعطی کا ربو کا فترضا، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے. رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا صوفہ یعطی کا ربو کا فترضا، آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور کیا کہتے ہیں، میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا. رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے. پھر منظر کیا ہوگا، بریلی کے تاجدار سے سنیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نفع کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، حلم کہا گیا، میٹھا خواب. اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے، دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے. جو اس کا مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی. تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو، کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا، فلطم علی وجہہ. تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں. حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو، کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. تو بولے پھر کیا ہوگا، کہا پھر موت. کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض ہے. 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا. شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، بڑے بڑے حکامات، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے. میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے. وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے. زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنیں، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی. لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائے تو یہ خسارے کا سودا ہے. اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے. تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے،
وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں۔ ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اب جب جبریل آئے معراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے، یا جبریلو قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے ثنا خان بھی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ مکمل عالم بھی ہیں، تو یہ قبل تفیل ہے اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار قبل قدم ہے، اور قدمہ نہیں قدم ہے تسنیہ ہے، یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ اور جب جبریل کے قدم، جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا، تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے، لیکن اگر کہیں تو شریعت قدرن لگاتی ہے، لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھیں، اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں، ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے، تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے، جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے، تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور پھر ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو گھٹا کروں۔ شاعر کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتا ہے اور زلفوں کو رات کہہ لیتا ہے۔ وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے، کالی رات، زلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے۔ چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت، کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے۔ تو شاعر کا مزاج ہے کہ زلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے۔ یہ ذوق اعلیٰ حضرت کو بھی آیا، لیکن پھر کہا میں کیوں کہوں رات، لیکن پھر ذوق تھا کہ شعراء تو کہتے آئے ہیں، پھر ذوق نے یاوری کی، کہا اچھو رات نہیں کہتا لیلۃ القدر کہہ لیتا ہوں۔ حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیدھی مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے، تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بات اعلیٰ حضرت کی چل پڑی، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے، بلبل کی انتہائی پرواز نہیں ہے، اس سے آگے تو بلبل سوچ ہی نہیں سکتی۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایسا حسن دیا کہ کائنات تکتی رہ جیسے۔ صرف 23-24 صحابہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کرتے، 1,24,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے، اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ جناب کیسے تھے تو آپ میرا ناک نقشہ بیان کر دیں گے؟ رنگت ایسی تھی، نقوش ایسے تھے، کہنے سننے کا انداز یہ تھا، لباس وضاقت یہ تھی، اٹھنے بیٹھنے کی چال رفتار کی ساری انداز آپ بتا دیں گے؟ ایک مرتبہ دیکھا اور بیان کر دیں گے آپ۔ اور جنہوں نے شب و روز دیکھا اور ایک نہیں بار بار دیکھا، صحابی بنتا ہی تب ہے جو رخ مصطفیٰ کو دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ حلیہ بیان نہیں کرتے، صرف 22, 23, 24, 25 لگا لیں۔ اور یہ بھی وہ ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا۔
تو یہ یا حضور کو سوئے ہوئے دیکھا یا گھر والے افراد ہیں، یہ حلیہ بیان کرتے ہیں، باقی حلیہ بیان نہیں کرتے. کہتے ہیں اس لیے کہ کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکتے. ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر. جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا. اور پھر یہ تصویر کسی تقدس مآب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی. میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے. 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے. لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے. اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے. سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی. اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے، موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے. برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی. جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر جو قدآور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے. تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے. کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے. تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو. جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانیت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اصل مقصود تو طمانیت ہے. تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ. قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلے بچھیں. ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا، ہمارے لبوں پہ قرآن کے نغمے نہیں رہے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی، اور خیالوں میں طہارت نہیں رہی. آج غلاظت ہی غلاظت، گند ہی گند، اور جو ہے وہ شہوت ہی شہوت، اور بے حیائی ہی بے حیائی آنکھوں میں، نظروں میں، خیالوں میں بھر دی گئی ہے. بازار میں چلے جائیں، گھر چلے جائیں، گھر کا دروازہ بند کر کے، مقفل کر کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں. آج تو وہاں بھی محفوظ نہیں رہا جاتا. عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. اپنے گھروں کو ان ساری شرارتوں سے پاک کرو اور اپنی نظروں کو پاکیزگی سکھاؤ، پھر دیکھنا کہ کس طرح برکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح رحمتیں ہوتی ہیں. عبادت کے 2 مفہوم حضرت امام رازی نے بیان فرمائے ہیں. آپ فرماتے ہیں التعظیم لامر اللہ. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امور کا، اس کے حکم کی تعظیم کی جائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے تو دل جھک جائیں اس کے حضور اور اس کو ہی بڑا جانا جائے. اور دوسری بات والشفقۃ علی خلق اللہ. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کی جائے. حضرت امام غزالی نے 40 کے اندر لکھا کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم نماز ہے جو عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے. دوسری قسم زکوٰۃ ہے. تیسری قسم روزہ ہے. چوتھی قسم حج ہے. 5ویں قسم تلاوت کلام مجید ہے. اور 6ٹھی قسم ہر وقت ذکر الہی میں رہنا ہے. 7ویں قسم حلال رزق کے لیے کوشاں رہنا ہے. اور 8ویں قسم پڑوسی، ہمسائے، ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے. اور 9ویں قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور 10ویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے. یہ عبادت کی صورت ہے. اور جو شخص
اللہ کی حضور جھکنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی، اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ عبادت کا ایک مفہوم علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی بیان فرمایا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے اے لیعرفونی، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا۔ اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ ساری زندگی گزار دی، کاروبار کا پتہ کیسے کرنا ہے، سیاست کا پورا پتہ ہے کیسے کرنی ہے، ایک ایک امر کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت۔ تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور ضروریات کا کفیل بھی ہے، اور اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سے پتہ ہے، ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے ہیں، اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہیں، ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو اس کا نہیں پتہ جو ہماری شاہ رگ سے بھی نیڑے رہتا ہے، جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیں، اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے قول سے قرآن مجید کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان احکام کو بیان فرماتے ہیں، ان کی حکمتوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں، اور حکمت سے مراد حضور اپنے عمل سے قرآن مجید کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا چاہ رہا ہے، جو ام المومنین نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کان خلقہ القرآن۔ اگر آپ نے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ حکمت سے مراد حکمت دین ہے، دانائی ہے، چونکہ خالی علم بعض اوقات نفع نہیں دیتا۔ یک سے علم را دام نقل باید، شیخ سعدی نے لکھا یک سے علم کے لیے، ایک سے علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ پڑھا تو عزازیل بھی بہت تھا، لیکن اس کی دلیلیں اس کو الٹ سمت لے گئیں۔ جب اللہ نے کہا کہ تو نے میرے شاہکار کو سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا ہے، تو اس نے اس پر کوئی معذرت کرنے کے بجائے الٹا دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اور مٹی کی فطرت میں فرق ہے، آگ کو جلائیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی کو اوپر بھی پھینکے تو وہ نیچے آ جاتی ہے، تو لہٰذا آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ تو یہ باقاعدہ ایک دلیل لے کے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بخیوں دھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن قرآن پڑھو، اللہ نے اس کی دلیل پر بات ہی نہیں کی، بلکہ کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے۔ اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، کہا قیامت تک مہلت دیتا ہوں، نکل جا میرے دربار سے، اور اس کے اوپر لعنت مسلط کر دی۔ اب وہ اس کے پاس علم تو تھا، لیکن وہ علم جو ہے وہ اس کے نفس کی ترویج کا اور نفس کی تسکین کا سبب ہو گیا۔ اس لیے رومی نے کہا تھا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یارے بود۔
علم کو اگر اپنی روح کے لیے آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کا گہرا یار بن جائے گا، اور اگر اس کو تن پروری کے لیے تو یہ سانپ بن جائے گا۔ تو اس لیے حکمت دین سے آگاہ ہونا یہ بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے۔ تو ایک علم اور دوسری طرف حکمت۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات علم سے نا آشنائی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری جانب علم حکمت سے خالی ہو تو تکبر، رعونت اور غرور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، علم بھی اور جو ہے وہ حکمت بھی۔ اور علم اور حکمت ان دونوں کے باہمی امتزاج سے صالحیت کا وجود پنپتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے رجال کار اور ایسے افراد دیکھنا چاہتا ہے کہ جو علم کے سائے میں پروان چڑھیں اور حکمت کے نور سے مالا مال ہوں، تاکہ ان کے اٹھنے والے ہر قدم خیر کی طرف، نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ ہمارا دین مکمل، کامل اور اکمل دین ہے۔ تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا، الگ سے نہ بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو۔ ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، بچے پاک دامن رہیں، عفت محاب رہیں، ان کی طبع میں تقدس رہے۔ آپ چاہتے ہیں، ہر ماں باپ چاہتا ہے، اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس محاب رہیں، تو ان کو درود کی ترغیب دو، تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی۔ اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کی طبع میں رقت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں، بڑے تند مزاج ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دو۔ درود اکڑ توڑ دیتا ہے، طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے، طبائع کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے، محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ حضور کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز ہے، کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا نا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، اگر آپ کا ذوق ہو تو، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے، دل آویز ہے۔ تو درود غصہ ختم کرتا ہے، طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے، اکھڑ پن ختم کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی، ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی، ان کی طبع میں رقت بھی آئے گی، ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی، ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو، تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، یہ درود کی رحمتیں ہیں۔ تو
درود کثرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے، ہفتہ روزہ آپ محافل کا گھر میں انعقاد کر لیجئے اور اس میں صرف دروشی پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑتا ہے۔ یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا ہے، وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑ گیا ہے۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ تو درود پڑھیں اور یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا، یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا، یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ درود چراغ بھی ہے، درود کستوری بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے، شہد بھی ہے، گلاب بھی ہے، کھنڈ بھی ہے اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے۔ تو درود اپنی طبع کے اندر اچھی طرح سے راسخ کر لیں اور اپنی اولادوں کی طبع میں اس کو راسخ کریں، اس سے آپ عملاً دیکھیں گے، میں سالوں کی بات نہیں کرتا، اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود، تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس سے درود قائم کرو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔